اللہ 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 اللہ۔ تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے بوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساگر جھلک پڑے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگ بار پر، فردوس عکس ریز ہے ہر لال ازار پر، برگو شجر نہال ہوئے چومنے لگے، آپس میں ایک ایک کاموں چومنے لگے، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروش صبح نئی آن بان سے، بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے۔ ہر بندہ نہیں بولے گا، جسے سمجھ آئے گی صرف وہ بولے گا، بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی آواز کے سید کونین آ گئے۔ پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا، بتہا تمام جلوہ گاہے دور ہو گیا، پائی جھلک جو ساقیے کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، جبریل کے لبوں پر مسلسل درود ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں دعوت خطاب دیتا ہوں ارون آباد شہر کی بہت بڑی معزز اور محترم شخصیت، میرے استاد، میرے مربی اور محسن۔ آپ یقین جانیں کہ جمعے کے وقت استاد جی کے پیچھے اتنا رش ہوتا ہے کہ اگر کوئی نیا بندہ جائے گا اسے بڑی مشکل سے آخر میں جگہ ملے گی۔ استاد جی نے جو اپنے خطبے لکھے ہوئے ہیں اور وہ عربی میں پڑھتے ہیں، تو عربوں کی جماعتیں جو ہیں وہ خطبے لکھ کر لے کر گئی ہیں، تو ان کی دعاؤں کی بدولت اور ان کی جو شفقت ہے میرے اوپر، اسی کے بدولت اور ان سے سیکھے ہوئے ہی لفظ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اب بلا تاخیر آپ کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمان صاحب آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام عزیز ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بڑے بڑے 5 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ زندگی کے ہر مسئلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔
تیسرا حق یہ ہے کہ آپ کے لائے ہوئے دین کی مدد اور نصرت کی جائے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ آپ کی تعظیم و توقیر کی جائے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ آپ سے قلبی محبت، دلی محبت کی جائے۔ تو پانچواں حق یہ ہے کہ آپ سے دلی محبت کی جائے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اس کے بڑے اسباب تین ہوتے ہیں: کمال، جمال اور احسان۔ بعض لوگ ایک دوسرے سے ان کے کمالات کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، بعض ایک دوسرے سے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اور بعض احسان کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے مالداری کو بھی اسباب محبت میں شمار کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مالداری کی وجہ سے خوشامد تو کی جا سکتی ہے، مالداری کی وجہ سے کسی سے دلی محبت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اگر مالداری کو بھی اسباب محبت میں شمار کیا جائے تو اس دنیا کے اندر سب سے بڑے مالدار انسان ہمارے آقا مولا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ مالداری روپے پیسے کی کثرت کا نام نہیں، مالداری دل کے غنا اور سخاوت کا نام ہے۔ سخاوت میں ہمارے پیغمبر کی مثال آج تک چشم فلک نے نہیں دیکھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا۔ فرمایا نبی علیہ السلام کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا حضور سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور حضور نے انکار کے ساتھ اس کا جواب دیا ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ حضور کی زبان پر سوائے کلمہ شہادت کے لا کے کبھی انکار کا لفظ آئے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا تھا: من ترک دینا فعلی ومن ترک مالا فلورثتہ۔ جو آدمی قرضہ چھوڑ کر مرے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرضہ ادا کروں گا، اور جو مال چھوڑ کر مرے گا وہ مال اس کے ورثاء کا ہوگا۔ یہ ساتھی ادھر باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں کرنے پر میں بعد میں کر لوں گا، ذرا احتیاط کریں، پھر اس طرح ساتھیوں کی توجہ ایک طرف نہیں رہتی۔ ایسا وہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑی سی چاندی تھی، کوئی لینے کے لیے نہیں آیا، ساری رات آپ کو نیند نہیں آئی۔ ام المؤمنین نے بے قراری کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ مبادا یہ چیز میرے پاس اور مجھ پر موت آ جائے۔ اور زندگی میں ایسا بھی ہوا حضور کے پاس کوئی آدمی مانگنے کے لیے آیا، حضور کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن آپ نے دوسروں سے لے کر اس کی امداد فرما دی۔ تو مالداری کو بھی اسباب محبت میں شمار کیا جائے تو اس دنیا کے اندر سب سے بڑے مالدار ہمارے آقا مولا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ مالداری کا اسباب محبت سے تعلق نہیں، اسباب محبت وہی تین ہیں: کمال، جمال اور احسان۔ دنیا کے اندر ہزاروں لوگ ایسے گزرے ہیں، ہم نے ان کو دیکھا نہیں، ہماری ان سے قرابت داری نہیں، ہماری ان سے رشتہ داری نہیں، اور ہمیں ان سے کوئی مالی مفاد نہیں، لیکن ہم ان سے محبت رکھتے ہیں ان کے کمالات کی وجہ سے۔ مثلا لوگ حاتم طائی سے محبت رکھتے ہیں اس کے جود و سخا کی وجہ سے، نوشیروان سے محبت رکھتے ہیں اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے، رستم اور اسفندیار کا تذکرہ بڑے فخر کے ساتھ کرتے ہیں ان کی شجاعت اور مردانگی کی وجہ سے، سقراط اور افلاطون کا نام بڑے پیار سے لیتے ہیں ان کے علم و حکمت کی بنا پر، فردوسی اور سعدی سے عقیدت رکھتے ہیں ان کے قوت گویے کی بنا پر، لبید اور متنبی کا تذکرہ کرتے ہیں ان کی فصاحت بلاغت کی بنا پر،
شیکسپیر ہومر کی بات کرتے ہیں ان کے کمال ادبی کی بنا پر، مجنو اور رانجھے کی مثالیں دیتے ہیں ان کے کمال عشق کی بنا پر۔ ہم اس ذات اقدس سے محبت کیوں نہ کریں جو ان تمام کمالات کا مجموعہ تھی؟ پھر ان کے اندر ہر کمال ناقص ہیں، آمنہ کے لال کے اندر ہر کمال کامل ہے۔ ہمیں حاتم طئی کی سخاوت سے انکار نہیں، وہ بڑا سخی تھا، لیکن حاتم طئی کی سخاوت پیغمبر کی سخاوت کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ جس نے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے ظاہر کو بھی مالا مال کیا، جس نے باطن کو بھی مالا مال کیا، اور جو دنیا کے اندر بھی اپنی امت کو نوازتا رہا، جو میدان قیامت میں بھی اپنی امت کو نوازے گا۔ ہمیں نوشیرواں کی عدل و انصاف سے انکار نہیں۔ نوشیرواں کے عدل کو اس رسول ہاشمی کے عدل سے کیا نسبت، جس نے عرب کے انتقامی ظالمانہ ماحول کے اندر عدل کے میٹھے چشمے جاری کر دیے، جس نے عام اعلان کر دیا کہ لوگوں اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے، جس کے غلاموں نے کیسر و کسرا کے استبداد کا خاتمہ کر کے میزان عدل قائم کر دی، جس نے بدلہ لینے کے لیے اپنی کمر امت کے عام آدمی کے سامنے ننگی کر دی۔ ہمیں رستم اور اسفندیار کی شجاعت سے انکار نہیں، وہ بڑے بہادر تھے، لیکن اس عظیم بہادر کے کیا کہنے جس نے بغیر ہتھیاروں کے، بغیر مال و دولت کے سہارے کے سال ہا سال تک عرب کے وحشی درندوں کا مقابلہ کر کے دکھایا۔ ہمیں سقراط اور افلاطون کے علم و حکمت سے انکار نہیں، لیکن اس باب العلم والحکمت کے کیا کہنے جس کے فیضان علم سے ہزاروں نہیں اربوں اللہ پاک نے ارباب علم و حکمت پیدا فرما دی۔ ہمیں صحبان کی خطابت سے انکار نہیں، اس خطیب اعظم کے کیا کہنے جس کی خطابت سے پتھر بھی بول پڑے، سنگدل انسانوں کی زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ ہمیں لبید اور متنبی کی فصاحت بلاغت سے انکار نہیں، اس فصیح اعظم کے کیا کہنے جس کی فصاحت اور بلاغت کا عرب و عجم میں کوئی بھی جواب نہیں دے سکا۔ مصر کے قلوب اترا کے حسن کی بات نہ کرو، اس لیے کہ خاک کو آسمان سے ذرے کو پربت سے کیا نسبت؟ ماہ عرب کے حسن و جمال کا مقابلہ مصر کا وہ حسین بھی نہ کر سکا جس کے حسن نے چند بازاری عورتوں کے ہوش و حواس گم کر دیے۔ اگر ان لوگوں سے ان کمالات کی وجہ سے محبت ہے، ہم اس نبی سے محبت کیوں نہ کریں جس کے اندر یہ سارے کے سارے کمالات علی وجہ الکمال نظر آتے ہیں؟ پھر ہمارا دعویٰ صرف یہ نہیں کہ حضور کے اندر صرف یہی کمالات تھے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے فردن جو سارے نبیوں کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے تھے وہ سارے کے سارے کمالات اللہ نے آمنہ کے لال کے اندر جمع فرما دیا۔ آپ کے اندر آدم کا خلق بھی تھا، آپ کے اندر شیش کی معرفت بھی تھی، آپ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ولولہ توحید بھی تھا، آپ کے اندر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی تھی، آپ کے اندر صالح علیہ السلام کی فصاحت بھی تھی، آپ کے اندر لوط علیہ السلام کی حکمت بھی تھی، آپ کے اندر اسحاق علیہ السلام کی رضامندی بھی تھی، آپ کے اندر یعقوب علیہ السلام کی بشارت بھی تھی، آپ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا جلال بھی تھا، آپ کے اندر یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال بھی تھا، آپ کے اندر داؤد علیہ السلام کی آواز بھی تھی، آپ کے اندر سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بھی تھی، آپ کے اندر ایوب علیہ السلام کا صبر بھی تھا، آپ کے اندر یونس علیہ السلام کی اطاعت بھی تھی، آپ کے اندر یوشع علیہ السلام کا جہاد بھی تھا، آپ کے اندر یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی بھی تھی، آپ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا زہد بھی تھا۔ گویا کہ فردن اللہ نے جو سارے نبیوں کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے تھے وہ سارے کے سارے کمالات اللہ نے آمنہ کے لال کے اندر جمع فرما دی۔ علماء فرماتے ہیں وہ کون سا خلق ہے، وہ کون سی خوبی ہے، وہ کون سا کمال ہے جو اللہ نے آپ کو عطا نہیں فرمایا تھا۔ حیا کا یہ عالم تھا،
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکی سے زیادہ آپ باحیا تھے. تواضع کا یہ عالم تھا. آپ غلاموں اور خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے, غریبوں کی عیادت فرماتے, فقراء کے ہم نشین ہوتے, امتیازی نشست اختیار نہ فرماتے, ضعیفوں کا بوجھ خود اٹھا لیتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو بوسہ دینا چاہا اور آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور فرمایا هذا تفعله الاعاجم بمملوكها ولست بملك وانما انا رجل منكم. یہ تو عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں, میں کوئی بادشاہ نہیں, میں تم میں سے ایک ہوں. یہ حضور کی عاجزی اور ان کی ساری ہے, ورنہ آپ دونوں جہانوں کے بادشاہ تھے. خوش اخلاقی کا یہ عالم تھا. حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال تک میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, آپ کی زبان مبارک پر اف تک نہیں آیا. شجاعت اور دلیری کا یہ عالم تھا. جنگ حنین میں جب مسلمان مشرکوں کے سخت حملے کی تاب نہ لا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے تو پیغمبر اکیلے خنجر پر سوار ہو کر دشمن کو للکارتے ہوئے میدان میں آتے اور کیا فرماتے انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب. لوگوں میں سچا نبی ہوں, عبد المطلب کا بیٹا ہوں. عفو اور درگزر کی یہ انتہا تھی. فتح مکہ کے موقع پر اپنے خون کے پیاسوں کو, صحابہ پر مکہ کے زمین تنگ کرنے والے درندوں کو, بلال اور خبیب پر ظلم کرنے والے ظالموں کو, سمیہ اور یاسر جیسے صحابہ اکرام کے شہید کرنے والے وحشی درندوں کو, اور حضرت حمزہ کے قاتل وحشی کو, کلیجہ چبانے والی ہندہ تک کو آپ نے یہ کہہ کر معاف کر دیا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. صبر اور شکر کی یہ انتہا تھی. بقول حضرت عائشہ کی کئی ہفتے پیغمبر کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, صرف کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا, پھر بھی انتہائی صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا فرماتے تھے. محبت اور شفقت کا یہ عالم تھا. آپ انسانوں پر شفیق تھے ہی تھے. اگر کوئی جانوروں پر ظلم کرتا تو جانور بھی اپنی شکایت حضور کے پاس لے کر آتے تھے. سچائی کا یہ عالم تھا کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی آپ کی سچائی کا اعتراف کرتے تھے. جنگ بدر میں اخرج بن شریق نے کہا کہ ابو جہل اب تیرے اور میرے علاوہ یہاں پر کوئی موجود نہیں, بتلائیں محمد سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. ابو جہل نے کہا خدا کی قسم اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں. اگر اخلاق کے لحاظ سے دیکھا جائے, اخلاق میں بھی سب سے اعلیٰ درجہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا. اخلاق کی 3 قسمیں ہیں. ایک خلق حسن ہے, ایک خلق کریم ہے, ایک خلق عظیم ہے. خلق حسن کہتے ہیں عدل کامل کو. کسی نے آپ کو تھپڑ مارا, آپ نے تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دے دیا تو یہ خلق حسن. خلق کریم کہتے ہیں اگر کسی نے آپ پر زیادتی کی, آپ نے اس کو معاف کر دیا, یہ خلق کریم ہے. خلق عظیم کہتے ہیں کہ صرف آپ نے معاف نہیں کیا بلکہ زیادتی کرنے والے کے ساتھ آپ نے احسان بھی کر دیا. حضور نے ان اخلاق کی تعلیم اپنی امت کو دی. سل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک. میری امت اس کے ساتھ جوڑ پیدا کرو جو آپ کے ساتھ توڑ کرتا ہے, اور اس کو معاف کرو جو آپ پر ظلم کرتا ہے, اور اس کے ساتھ نیکی کرو جو آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے. دنیا والے کسی کی ذہانت پر ناز کرتے ہیں, کسی کے جود و سخا پر ناز کرتے ہیں, کسی کی شجاعت پر ناز کرتے ہیں, کسی کے عدل و انصاف پر ناز کرتے ہیں, کسی کے ایثار اور خدمت خلق پر ناز کرتے ہیں. ہم اس پیغمبر پر ناز کیوں نہ کریں جس کے اندر یہ سارے کے سارے کمال اعلیٰ وجہ الکمال پائے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں, اس سے ان اوصاف سے محبت نہیں, اس سے صداقت دیانت سے محبت نہیں, اس سے ایثار شفقت رافت سے محبت نہیں, اس سے شرم و حیا عفت اور پاک دامنی سے محبت نہیں, اس سے تواضع سادگی عجز و انکساری سے محبت نہیں, اس سے وقار متانت عفت درگزر سے محبت نہیں, اور جس کو ان اوصاف سے محبت نہیں اس سے انسانیت سے محبت نہیں, اور جس سے انسانیت سے محبت نہیں وہ انسان نہیں بلکہ انسانی لباس کے اندر ایک درندہ ہے. ورنہ یہ نہیں ہو سکتا
औसाफ के ऐसे पैकर को देखे और उसकी बातों को सुने और फिर उसके साथ मोहब्बत का इजहार न करे। तो मोहब्बत के असबाब में पहला सबब कमाल है। तो कमालात के लिहाज से देखा जाए सबसे आला दर्जा अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया। मोहब्बत का दूसरा सबब है हुस्न व जमाल। याद रखिए खुदा का हर नबी हसीन होता है। नबी का चेहरा उसकी सदाकत की गवाही देता है कि ये सच्चे इंसान का चेहरा है। किताबों में आता है हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम यहूद के बड़े आलिम हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं, हजूर सहाबाए किराम को वाज फरमा रहे थे, अफ्शुस सलाम वअतइमुत तआम वसलुल अरहाम सल्लू बिल्लैल वन्नास नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। मेरी उम्मत चार काम कर लो, सलाम को आम करो और लोगों को खाना खिलाओ, रिश्तेदारों के साथ जुड़कर रहो, तहज्जुद की नमाज का एहतिमाम करो। अगर तुम ये चार काम करोगे तदखुलुल जन्नत बिसलाम, अल्लाह सलामती के साथ तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमा देगा। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं, फलम्मा इस्तबंतु वजहु अरफ्तु अन्न वजहु लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब। जैसे मेरी नजर हजूर के चेहरा अनवर पर पड़ी, मैं पहचान गया कि ये सच्चे नबी का चेहरा है। हजरत अबू राफी कुरैश के कासिद बनकर हजूर की खिदमत में आते हैं, फरमाते हैं फलम्मा रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उल्क़िय फी क़ल्बी अल-इस्लाम। लोगों जैसे मैंने हजूर को देखा, देखते इस्लाम का चिराग मेरे दिल के अंदर रोशन हो गया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मा रअयतु शैयन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कअन्न अश-शम्स तजरी फी वजहिही। फरमाया हजूर से ज्यादा हसीन मैंने किसी को नहीं देखा। आप ऐसी खूबसूरत हुआ कि सूरज आपके चेहरे में रवां दवा है। हजरत अली फरमाते हैं मन रआहु बदाहतन हावहु व मन खालतहु मारिफतन अहब्बहु यक़ूलु नाइदु लम अर क़ब्लहु वला बअदहु। फरमाया जो हजूर को अचानक देखता है बस ज़दा होकर रह जाता कि अल्लाह ने इतनी खूबसूरती आपको अता फरमाई। और जो हजूर के पास बैठता, हजूर से मोहब्बत करना शुरू कर देता और ये बात कहने पर मजबूर हो जाता, लम अर क़ब्लहु वला बअदहु, अल्लाह के नबी ना आपसे पहले ना आपके बाद आप जैसे किसी का। सहाबाए किराम में हजरत हिंद इब्ने अबी हाला जो हजरत हसन के मामू हैं, हजरत खदीजा के पिछले शोहर के बेटे अबू हाला के बेटे हैं, वो इब्तिदा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे हैं। तो सहाबाए किराम में अक्सर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न व जमाल बयान फरमाते थे। तो एक दिन हजरत हसन ने कहा अना अश्तही अन यसिफ ली मिनहा शैयन अतअल्लक़ु बिही, मामू मैं ये चाहता हूँ अब अल्लाह के महबूब का हुस्न व जमाल मेरे सामने बयान करें ताकि मैं उसको याद करूँ, ज़हन नशीन करूँ और उम्मत के सामने महबूब का हुस्न व जमाल बयान करूँ। हदीस पाक के अंदर आता है हजरत हिंद इब्ने अबी हाला फरमाने लगे लैसा बित्तवीलिल बाई वला बिल कसीर। अल्लाह के नबी न बहुत लंबे कद के थे न बहुत छोटे कद के थे। वकान रबातम मिनल कौम, आप कौम में से दरमियाने कद के थे। लेकिन ये हजूर का मौइज़ा था, जब हजूर सहाबा के साथ चलते तो सबसे ऊंचा कद हजूर का नजर आता था। लम यकुन बिल मुतहम वला बिल मुकल्सम, न बहुत ज्यादा मोटे के बदनुमा मालूम हो न बिल्कुल कमजोर के बदसूरत मालूम हो। हसनुल जिस्म, आप खूबसूरत जिस्म वाले थे। ला बिल अबयदिल अमहक वला बिल आदम, न चूने की तरह सफेद न बिल्कुल गंदमी रंग। असमरुल लौन, मामूली सा गंदमी रंग। अदहरुल लौन, चमकदार रंग। अबयद मुशरबिन, सफेद सुर्खी माइल। अबयद कान नमासी मिन फिज़्ज़तिन, ऐसा सफेद गोया कि अल्लाह ने आपको चांदी से तैयार फरमाया। अदीमुल हाम्मा, आपका सर मुबारक बड़ा। अदीमुल जुम्मत इला शहमति उज़नैहि, आपके सर मुबारक पर बाल भी बड़े जो कानों की लो तक आते थे। और ला बिल जादिल क़तत वला बिस सबत, न बिल्कुल घुंघरियाले न बिल्कुल सीधे, मामूली से घुंघरियाले। इन फरकत हकीकत व फरक व इल्ला फला, हजूर कंघी करते अगर मांग निकल आती तो ठीक, वरना तकल्लुफ के साथ हजूर मांग नहीं निकाला करते। वलैसा फी रअसिही व लिहियतिही 20 शअरतन बैगा, आपके सर और दाढ़ी में 20 बालों से ज्यादा बाल सफेद नहीं थे। बकौल हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 14 बाल सफेद थे। अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं 20 बाल सफेद थे, इसलिए फरमाया वलैसा फी रअसिही व लिहियतिही 20 शअरतन बैगा,
آپ کے سر اور داڑھی میں 20 بالوں سے بال سفید نہیں تھا. واسع الجبین، آپ کی پیشانی مبارک کشادہ. ازج الحواجب سوابغ من غیر قرن، آپ کے آبرو مبارک باریک اور یہ کمان کی طرح مڑے ہوئے، آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے. بینہما عرق یضرہ الغضب، درمیان میں ایک رگ تھی جو غصے کو پھڑکتی تھی. اقن العینین لہو نور یعلوہ، آپ کی ناک مبارک لمبی اور اس سے نور کے شعلے نکلتے. اہدب الاشفار، آپ کی پلکیں مبارک لمبی. ادعج العینین اشکل العینین اکحل العینین، آپ کی آنکھیں انتہائی خوبصورت، سفیدی انتہائی سفید، سیاہی انتہائی سیاہ، اور بغیر سرمے کے بھی ایسے محسوس جس طرح اللہ کے محبوب نے سرمہ ڈالا ہوا ہے. یتلألأ وجہہ تلال القمر لیلۃ البدر، فرمایا آپ کا چہرہ ایسے چمکتا ہے گویا کہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے. سبحان اللہ. مفلج الاسنان، سامنے کے دانت ذرا کشادہ. اذا تکلم رؤیک النور یخرج من بین ثنایا، حضور جب گفتگو کرتے تو نور کے شعلے دیواروں پر پڑتے تھے. کأن عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، آپ کی گردن مبارک خوبصورتی میں مورتی کی طرح، صفائی میں چاندی کی طرح تھی. وعید ما بین المنکبین، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان میں فاصلہ تھا. جلیل المشاش والقطب، آپ کے کندھ اور ہڈیوں کے جوڑ بڑے مضبوط تھے. عریض الصدر، آپ کا سینہ مبارک چوڑا. سباع البطن والصدر، آپ کا پیٹ اور سینہ دونوں برابر. اشرع الذراعین والمنکبین وعالی الصدر، آپ کے جسم کے صرف چند مقامات پر بال تھے، دونوں بازوؤں پر، دونوں پنڈلیوں پر اور سینے کے اوپر والے حصے پر. طویل المسروبہ، اور ایک باریک بالوں کی لکیر جو یہ سینے سے لے کر ناف تک آتی تھی. اجود الناس صدرن واصدق الناس لہجتن والینہم عریقتن واکرمہم عشیرتن، فرمایا حضور دل کے بڑے سخی تھے، بات کے بڑے سچے تھے، طبیعت کے بڑے نرم تھے، قوم اور برادری کے لحاظ سے حضور بڑی عظمت والے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، آپ ذاتی لحاظ سے بھی بڑے عظیم تھے اور قوم اور برادری کے لحاظ سے بھی آپ بڑی عظمت والے تھے. طویل السنتین، آپ کی کلائیاں مبارک لمبی. رحب الراحہ، آپ کی ہتھیلی مبارک چوڑی. شچن الکفین والقدمین، آپ کے ہاتھ اور پاؤں مبارک پر گوشت، اور آپ کی ہتھیلیاں روئی سے زیادہ نرم اور ریشم سے زیادہ ملائم تھی. کس اللحیہ، آپ کی داڑھی مبارک گھنی. سہل الخدین، آپ کے رخسار مبارک بھرے ہوئے. سائر الاطراف، آپ کی انگلیاں لمبی. خمسان الاخمسین، آپ کے پاؤں کے تلوے بھی ذرا گہرے تھے. مسیح القدمین ینبوع عنہ الماء، اور آپ کے پاؤں مبارک صاف اور چکنے تھے. خافض الطرف نظرہ الى الارض اکثر من نظرہ الى السماء، آپ کی نظر آسمان کی بنسبت زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی. ذریع المشیہ، اور آپ کی چال میں تیزی تھی. اذا مشا تکفا، جب حضور چلتے تو جھک کر چلتے تھے اور محسوس ایسا ہوتا جس طرح آپ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہیں. حضرت کعب فرماتے اذا سر استنار وجہہ کانہ قطعۃ من القمر، جب حضور مسکراتے ایسے محسوس گویا کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہے. حضرت ربیعہ بنت معوذ نے کیا کہا؟ لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ، کاش کہ تو اللہ کے محبوب کو دیکھ لیتا تو میں ایسے محسوس ہوتا جیسا کہ سورج نکلا ہوا ہے. اور حضرت حسان نے کیا کہا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حسن کے ایسے اعلیٰ شاہکار بھی دیکھے ہیں. لوگ ان کے حسن کی وجہ سے بتوں کی طرف ان کی پوجا کرتے تھے، ولیکن تو چیزیں دیکھ جو مقام، جو خوبصورتی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی وہ کسی کو بھی نہیں عطا فرمائی. اگر حسن و جمال کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے اعلیٰ درجہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. محبت کا تیسرا سبب ہے احسان. عربی کا مقولہ الانسان عبد الاحسان، کہ انسان تو احسان کا غلام ہے. اگر کسی کے اندر انسانیت ہو، آپ اس پر احسان کر دیں، وہ ساری زندگی آپ کے احسان کا خیال کرے گا. یاد رکھیے اس کائنات کے اندر رب کائنات کے بعد سب سے زیادہ جو ہمارے اوپر احسان ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جنہوں نے ہمیں خدا سے ملایا ہے، جنہوں نے ہمیں خدا کا جلوہ دکھایا ہے، جنہوں نے فلک کی بلندی میں
زمین کی پستی میں، رات کی تاریکی میں، دن کی روشنی میں، سورج کی چمک میں، جگنوں کی دمک میں، ذرے کی پرواز میں، قطرے کی تروات میں، جنہوں نے ہمیں اللہ کی پہچان کروائی ہے، جن کی تعلیم نے درندوں کو چوپانی، بھیڑیوں کو گلہ بانی، راہزنوں کو جہاں بانی، غلاموں کو سلطانی، شاہوں کو اخوانی سکھلائی ہے، جنہوں نے خشک میدانوں کے اندر علم و حکمت کے دریا بہا دیے، جنہوں نے اونٹوں کے چرواہوں کو زمانے کا امام بنا دیا، جو غریبوں کے محب، مسکینوں کے ساتھی، غلاموں کے محسن، یتیموں کے سہارا، بے آسراؤں کے آسرا، بے خانماؤں کے مأوا، جو درد مندوں کی دوا اور چارہ گروں کے درد مند تھے۔ اگر احسانات کے لحاظ سے دیکھا جائے اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ جو احسانات ہیں وہ اللہ کے محبوب میں ہیں۔ آپ کو رات کی خلوت میں دیکھو امت کی فکر ہیں، دن کے جلوے میں دیکھو امت کی فکر ہیں، آپ مدینے میں امت کی فکر ہیں، آپ مکے میں امت کی فکر ہیں، آپ بدر و احد میں امت کی فکر ہیں، اور آپ زمین پر امت کی فکر ہیں، آپ عرش پر امت کی فکر ہیں، آپ دنیا میں امت کی فکر ہیں، آپ قیامت کے دن ہولناک مناظر میں جہاں پر سارے نبی نفسی نفسی کہیں گے، وہاں پر ایک ہستی ہوگی جو کہے گی یا رب امتی یا رب امتی۔ بھائی جو نبی امت کا اتنا خیال کرے، کیا اس نبی کا یہ حق نہیں کہ اس سے دلی محبت کی جائے؟ آج کے محب جو ہیں وہ تیار شدہ جنت چاہتے ہیں، کہتے ہیں کرنا کرانا کچھ بھی نہ پڑے، نبی کی سنتیں ذبح ہوتی ہیں تو ہوتی رہیں، نبی کا لایا ہوا دین مٹتا ہے تو مٹتا رہے، صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں تو دی جاتیاں رہیں، قرآن کی توہین ہے تو ہوتی ہے تو ہوتی رہیں، دنیا کے اندر جو بھی ہوتا رہے، لیکن ہمیں جو ہے عشق رسول کی سند ملنی چاہیے۔ حالانکہ محب تو وہ ہوتا ہے جو محبوب کی ایک ایک ادا سے محبت کرے۔ اگر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہمیں آپ کی شکل و صورت سے بھی محبت ہونی چاہیے، آپ کے لباس سے بھی محبت ہونی چاہیے، آپ کی خوشی سے بھی محبت ہونی چاہیے، آپ کی غمی سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ تو محبت کی سب سے پہلی علامت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور دوسری علامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، اور تیسری علامت جتنی چیزوں کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے ان سے کیا بھائی محبت کرو۔ تو یاد رکھیے خالی محبت مقصود نہیں، وہ محبت مقصود ہے جو دل کے اندر ہو، اس کا اثر زبان پر ہو، اور جسم کا ایک ایک عمل اس بات کی گواہی دے کہ اس آدمی کو اللہ کے محبوب سے محبت ہے۔ اگرچہ خالی محبت بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، خالی محبت بھی فائدے سے خالی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن یہ محبت مقصود نہیں ہے۔ محبت وہی مقصود ہے جو دل کے اندر ہو اور اس کا اثر زبان پر ہو، جسم کا ایک ایک عمل اس بات کی گواہی دے، اس کی صورت گواہی دے، لباس گواہی دے، کھانا گواہی دے، پینا گواہی دے، شادی گواہی دے، غمی گواہی دے، ایک ایک عمل اس بات کی گواہی دے کہ صاحب آ رہے ہیں مفتی مدر شاہ صاحب، تو بڑے بیان تو ان کے ہیں، تو میں تو ایسے حضرت مفتی صاحب نے بلایا تھا تو حاضری لگوا لی، تو بڑے حضرات بیان جی کو خطیب لوگ تو یہ ہیں ماشاءاللہ۔